अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इमरान खान या जनरल बाजवा, टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को, इन दोनों में से कौन कुचलना चाहता था और कौन चाहता था कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो और कल को ये सर ना उठा सके? और क्या ये आज भी जमात इस्टेब्लिशमेंट का असासा है, जो इस जमात के हवाले से एक परसेप्शन है? तो अपने इस व्लॉग में मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। ये हकायक वो होंगे जिनका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, सुनी सुनाई हुई कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने जो खुद रिपोर्ट कर रखा है या अपने ज़राए से मुख्तलिफ मौक़ों पर इस हवाले से तस्दीक कर रखी है, वो हकायक मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ-साथ मैं एक और बात जो बहुत ज़रूरी बात है, ये नुक्ता समझने का है कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या? इमरान खान साहब के नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट फ़र्द वाहिद का नाम है और वो फ़र्द वाहिद है आर्मी चीफ़। 2-3 दफ़ा हमें इमरान खान साहब से इस हवाले से सवाल करने का मौका मिला, जबकि कई मर्तबा खुद उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि इस्टेब्लिशमेंट कोई और नहीं बल्कि फ़र्द वाहिद का नाम है। वो फ़र्द वाहिद आर्मी चीफ़ होता है। आर्मी चीफ की हाँ या ना पर फैसले हुआ करते हैं। आर्मी चीफ जो चाहता है वही होता है। अगर वो चाहता है किसी को हीरो बना दो तो हीरो बना दिया जाता है, अगर वो चाहता है किसी को ज़ीरो बना दो तो उसे ज़ीरो बना दिया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन इमरान खान के नज़दीक ये है। तो एक बुनियादी नुक्ता जो इस व्लॉग में मैंने डिस्कस करना है वो ये भी है कि जहाँ-जहाँ मैं लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करूँगा तो उससे मुराद इमरान खान की डेफिनेशन होगी। हमारी डेफिनेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये एक अलग मौजू है, इस पर हम किसी और रोज़ व्लॉग कर देंगे। तो आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। और अगर आप समझते हैं हमने कुछ हक़ाइक़ मसक किए हैं तो उसकी निशानदेही ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस सारे मामले का कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़ी तफ़सील के साथ अपने इस यूट्यूब पर व्हील चेयर वाले बाबा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो 2016 से लेकर 2021-22 तक के वाक़यात के तनाज़ुर में है। वो आप लाज़मी देखिएगा। मैं माज़ी में नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। फैज़ाबाद धरना हो गया, चलें जी हो गया, और कहा कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, ये हुआ, वो हुआ, उसका जो बेनिफिशियरी आपको पता है कि इमरान खान था। अब इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बना, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो एक पेज था, यानी जनरल बाजवा, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे। और जो दोगली अबलागी जंग के नर्सरी से निकलने वाले पुर्ज़े थे, वो भी एक पेज पर थे, क्योंकि उनके नज़दीक जो आर्मी चीफ़ होता था वो कौम का बाप होता था। आज उन्होंने अपना नुक्ता बदल दिया, आज उनका नज़रिया इस हवाले से मुख्तलिफ हो गया। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो ये एक पेज पर था, लेकिन वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि वो जो आसिया मसीह वाला वाक़या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, तो फिर ख़त्म नबूवत का पहरेदार अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी कैसे चुप रहता? अभी इमरान खान की हुकूमत बनी ही थी, अपोज़िशन तो पूरी तरह उन्होंने स्नब की हुई थी, यानी उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन था। तो अब एक ही जमात थी लबैक। तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो फिर आगे महात्मा हैंसन, जिसकी ख्वाहिश थी कि जो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, तो अपनी मर्जी से फिर उन्होंने इस ख्वाहिश को आगे रखा जी कि अब तो मुझे पुरसकून माहौल चाहिए, मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, लिहाजा क्रैकडाउन करो। तो ये हुक्म उनकी मर्जी से दिया गया, लेकिन इल्ज़ाम आ जाता है जनरल बाजवा पर। और दूसरी जानिब ये जो दोगली अबलागी जंग के पुर्जे हैं ना, हदायत भी उधर से लेते रहे थे। फिर ये फ्रांस के खाकों वाला मामला आ जाता है, तो फिर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी से आगे इमारत आ जाती है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी। और जब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का पहला उर्स होता है तो उस पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी इरादा करते हैं और इस अज़्म का इज़हार करते हैं कि बाबा जी जो मुआहिदा कर गए हैं हुकूमत के साथ, उस पर अमल दरामद होगा। अब ज्यों-ज्यों डेट करीब आती है, त्यों-त्यों हुकूमत पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन क्या होता है?
پریشر لینے کی بجائے حکومت حافظ سعد حسین رضوی کو نظر بند کر دیتی ہے اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو کاروباری زندگی ہے بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم کی ایما پر، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی انہیں رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں یا اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ جو افسران تھے تو ان میں ایک جنرل فیض حمید بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بون دیں گے، ایک فوجی آفیسر کا نام بھی لیا تھا، پھر آصف غفور، یہ بھی ہم ایک ویلاگ میں اپنے میں بتا چکے ہیں اس ڈاکومنٹری میں۔ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کروا رہے تھے اور انہوں نے ہدایات کی تھی کہ کرش کر دو اس کو، ٹی ایل پی کو کرش کر دو، یہ جنرل باجوہ کی خواہش نہیں تھی بھائی جان، یہ ان کے لیڈر کی، مہاتما کی خواہش تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب حافظ صاحب حسین رضوی گرفتار ہوتے ہیں تو میں اس وقت حقائق کی بات کر رہا ہوں، راجہ بشارت صاحب بھی حیات ہیں، اور جب جیل سے باہر آئیں گے تو سینیٹر اعجاز چودھری سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ سینیٹر اعجاز چودھری چاہتے تھے کہ لبیک کے ساتھ ہمارا جو ہے نا الحاق ہو جائے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا گلدستہ لے کر جب حافظ صاحب حسین رضوی رہا ہوئے تھے تو وہاں پر یہ بھی تھے، چوب یتیمانہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں، وہ بھی آپ نے تصویریں دیکھی تھی، وہ بھی خبر ہم نے بریک کی تھی، اس ناچیز نے بریک کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں کہ یہ جو لبیک کے تناظر میں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقائق بالکل بھی اس طرح کے نہیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی جو میں نے کرنی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ فرد واحد کا نام عمران خان کے نزدیک، اور وہ فرد واحد آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش تھی یہ لبیک کی، چونکہ وہ گلیاں ہو جا سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے، عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے یہ چاہتی تھی کہ ساڑھے اگے کوئی اکھا کٹ کے دکھائے، وہ میں پاپولر لیڈر ہوں، میں پاکستان دا مقدمہ لڑ رہا ہوں، وہ میں مسلم امہ دا لیڈر، تو میرے آگے کون ہے خاتم رضوی یا کون ہے سعد رضوی، کون ہے ٹی ایل پی والے، میں ہوں، پی ٹی آئی ہے، سب کچھ۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، اور باقاعدہ منظم طریقے سے توپوں کا رخ کر دیا جاتا تھا جنرل باجوہ کی جانب، کیونکہ وہ آسان ٹارگٹ تھے۔ اب ایک اور فیکٹس والی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ صحافیوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں جنرل باجوہ نے بڑی طویل نشست کی تھی، جنرل باجوہ نے بڑی طویل نشست کی تھی، اور اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کا کوئی سیاسی رول ہو، سیاسی رول ہو، یعنی پارلیمانی جماعت بنے، پارلیمنٹ میں آئے، وہاں پر اپنے مطالبات رکھے۔ تو جنرل باجوہ تو اس جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پر دیکھ رہے تھے، تو وہ کیسے چاہتے تھے ان کو سنب کر دیا جائے۔ تو جب وہ اس کو بطور سیاسی جماعت دیکھ رہے تھے اور اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے، تو پھر یہ کس کی خواہش تھی کہ کچل تو پھر آپ فیکٹ چیک کر لیں کہ خواہش تھی ہینڈسم کی، اس وقت کے وزیر اعظم کی۔ لیکن پھر وہی بات کہ دوغلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے اگنے والے یہ پودے اور پرزے یہ حقائق مسخ کر رہے تھے۔ میں نام نہیں لوں گا، میں نے وہ ٹویٹ کر دیا ہے، آپ اس پر دیکھ لیجئے گا۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ، یعنی ہر چیز پادو جنرل باجوہ تھے، لبیک والا معاملہ بھی پادو جنرل باجوہ تھے، لیکن اندر اپنے مفادات سن، خود یہ چاہتے تھے کہ انہیں تو کر دیا جائے، انہیں کرش کر دیا جائے، جس طرح ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کو کیا ہے، میڈیا والوں کو جس طرح ہم نے مثبت رپورٹنگ کے پیچھے لگایا ہے، اور جو ہمارے خلاف رپورٹنگ کرے گا اس کا شو بند کروا دو، یا نوکریوں سے نکلوا دو، یا کریک ڈاؤن کر دو، یا گرفتاریاں کروا دو، کیونکہ انہیں چاہیے تھا ون سائیڈڈ پراپوگنڈا۔ اور یہ جو دوغلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے اگے ہوئے پرزے تھے نا، یہ اس وقت بیانیہ بنا رہے تھے، اور یہ ہر مخالف کو ولن بنا کر پیش کر رہے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یا ریاست کے خلاف آنکھیں نکالتے ہیں، پکڑو ان کو، گھروں سے نکالو، گرفتار کرو، ان کی جرت کیسے ہوئی ہے، ریاست کو آنکھیں دکھاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے نکلتے ہیں، پکڑو انہیں، مارو انہیں، پیٹو انہیں، تشدد کا نشانہ بناؤ۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آج انہیں اخلاقیات یاد آ رہی ہے، آج انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، چلیں وہ ایک الگ میٹر ہے، میں تو صرف اس ویلاگ میں حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ اب
بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اٹھتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، بیٹھتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، جاگتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، سوتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، کھاتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، نہاتے بھی کسی کے کہنے پر ہیں، اور اپنے مطالبات بھی کسی کے کہنے پر رکھتے ہیں. ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے. اور وہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے یا اسٹیبلشمنٹ یا چیزیں یا، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اس چیز کا بھی میں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد گواہوں کے معاملات کا کہ بھائی جان ابھی تک تو اٹھ کھڑکا ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو قیادت ہے وہ پتہ نہیں، وہ ایک دوسرے کے کہنے پر یا ان کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں قیادت کی بات کر رہا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میں قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی اس معاملے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ وی لاگ میں مختلف اس میں اور موضوع بھی میں نے ڈسکس کرنا تھا، لیکن چونکہ ایک بڑا انتہائی حساس موضوع ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید باتیں ہونی ہیں، مزید کنفیوژن پھیلائی جائے گی کہ شاید جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو یہ ان کے اشارے پر اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کسی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، کسی کو نرم ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ حقائق آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھ لیجئے گا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اس جماعت کے حوالے سے جو خواہش تھی، جو منشا تھی، وہ کچھ اور تھی. اور جو ہینسن تھے اینڈ کمپنی تھی اور دولی ابلاغی جنگ کی نرسری سے اگنے والے جو پرزے تھے نا یا پودے تھے، زہریلے پودے، ان کی خواہش یہ تھی. اور وہ جو ہدایات تھے وہاں سے ہی لیا کرتے تھے اور جان بوجھ کے ایک جماعت کو ولن بنا کے پیش کیا گیا. اور یہ ایک پکچر بنائی گئی کہ شاید ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار واحد یہ جماعت ہے. ہم بھی سڑکوں پر آنے کی سیاست کے مخالف ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کالم لکھا تھا اور جو انہوں نے نصیحت کی تھی، مشورہ دیا تھا، تجویز دی تھی، وہ ذکر کیا تھا کہ ایک اچھی تجویز ہے کہ اپنے آپ کو جب ایک پارلیمانی نظام ہے تو اپنے آپ کو پارلیمانی پارٹی کے طور پر مضبوط کیا جائے. اور جنرل باجوہ کی بھی یہی ایک خواہش تھی، وہ چاہتے تھے. جب وہ چاہتے تھے وہ کیسے سنب کر سکتے ہیں. تو یہ حقائق آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جو یہ کہتے ہیں نا، ٹیگ لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جماعت، یہ جماعت، وہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. کبھی تو وہ غیر جانبدار ہو کر سوچیں، کبھی تو اس ملک کا سوچیں. فتنہ و فساد سے پرہیز کریں. آپ کی کوئی ذاتی پسند ہے، ناپسند ہے، اسے سائڈ پر رکھ کر اس ریاست کا کچھ سوچ لیں. آپ کے ولن ہے اسے آپ ہیرو بنا دیتے ہیں اور جو ہیرو ہے اسے ولن بنا دیتے ہیں. یہ پالیسی ترک کر دیں. دوستو فی الحال اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.